جو عامت الناس کو ان کی پوری سمجھ نہیں آ سکتی جب تک تشریح نہ کی جائے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بتایا، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں، جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات اللہ کی طرف منسوب کریں کہ اللہ نے بتایا۔ وہ الہام اسی طرح قرآن کریم میں ہو یا نہ ہو، مگر ساری باتیں قرآن کریم میں کسی نہ کسی آیت میں ضرور موجود ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات بیان فرمائے اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، میں نے اپنی ذات پر ظلم حرام کر رکھا ہے۔ بس کون ہے جو اس خدا تعالیٰ کی صفت کے مطابق اپنے آپ کو ظلم کو حرام کرنے والا قرار دے؟ ہزار طرح کے مظالم ہیں جو انسان کرتا ہے، اپنی بیویوں پر، اپنے بچوں پر، اپنے ہمسایوں پر، اپنے دوستوں پر، رشتہ داروں پر، شریکوں پر، دشمنوں اور دوستوں کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان سے کبھی نہ کبھی تو ضرور انسان ظلم کا سلوک کر لیتا ہے۔ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں پر سے بھی ظلم کا سلوک کرتا ہے۔ یہ ان کی بات کر رہا ہوں جو بر الرحیم ہیں، جو بہت احسان کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ جہاں تک بچوں پر ظلم کا اس زمانے میں تعلق ہے، بعض ایسی مائیں ہیں جو بچے کے رونے سے تنگ آ کر اس کا سر دیوار سے ٹکرا کر پھوڑ دیتی ہیں۔ باپ بچوں پر بڑے بڑے ظلم کرتے ہیں۔ آئے دن مقدمات ایسے ہوتے رہتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے، مثلا بچے کو سلانے کے لیے افیم دینی شروع کی اور بہت زیادہ دے دی اور اسی حالت میں بچہ مر گیا۔ تو یہ تو ظالم لوگوں کا حال ہے۔ میں رحم کرنے والوں کا حال بتا رہا ہوں، جو بچوں سے بہت ہی شفقت کرتے ہیں، ان سے کبھی عمدن اور کبھی غلطی سے ایسی بات سرزد ہو جاتی ہے جو بچے پر ظلم ہے۔ اس کو دوا غلط دے دیں گے، وقت پر اس کی بیماری کا علاج نہیں کر سکیں گے۔ غرضی کے 100 کوتاہیاں ہیں جو انسان سے رحیم اور مشفق ہونے کے باوجود خود اپنی اولاد کے بارے میں بھی سرزد ہو جاتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ بندوں پر کسی قسم کا ظلم نہیں کرتا۔ میں نے اپنی ذات پر ظلم حرام کر رکھا ہے۔ فرمایا، تم سب گمگشتہ راہ ہو، جس جو اچھی راہ سے بھول چکے ہو، سوائے ان لوگوں کے جن کو میں صحیح راستے کی ہدایت دوں۔ بس مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں یہی دعا سکھائی گئی ہے سورہ فاتحہ میں۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھانا کھلاؤں۔ اب کھانا تو ہمیں روزانہ خدا تعالیٰ نہیں کھلاتا بظاہر، لیکن نظام اسی کا چل رہا ہے۔ اسی نے غور کر کے دیکھیں تو ہر رزق کی چیز اسی نے بنائی ہے۔ روزانہ مٹی میں سے رزق اگتا ہے، اور کون ہے جو اس کو خود اگا سکے؟ ایک کلوروفل ہے جس سے ہر چیز پیدا ہو رہی ہے۔ جانور چرتے ہیں، وہ گھاس چر رہے ہیں۔ اب کسی سائنسدان کو کہو کہ گھاس سے دماغ بھی بنا کے دکھائے، ہڈیاں بھی بنائے، رحم مادر بھی بنائے، دودھ کے اعضاء بنائے، اور عقل اور ہڈیوں کے گودے اور بہت باریک در باریک چیزیں ہیں جو انسانی جسم میں اس کی بقا کے لیے ضروری ہیں، ان کا تفصیل ذکر میں یہاں کر ہی نہیں سکتا۔ کسی حد تک میں مختلف اپنی سوال جواب کی محافل میں ذکر کرتا بھی رہا ہوں، لیکن ان کا احاطہ کرنا ناممکن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی پیدا کردہ چیزوں سے ظاہر ہوتی ہے، اور حیرت انگیز چیزیں اس نے بنائی ہوئی ہیں، اور ہر چیز کی انتہا یہ ہے کہ
सब्ज क्लोरोफिल से हर चीज़ बन रही है। घास ही खाया जाता है आखिर पे जानवरों की तरफ से। जंगलों में ऊंची गर्दनों वाले लामा भी, जिराफ भी सब्जी खाते हैं, हाथी भी सब्जी खाते हैं, और जो गोश्तखोर जानवर हैं वो जानवर खाते हैं जो सब्जी से बनते हैं। तो सब्ज़ी से तो मफ़र ही नहीं है। और किस तरह रोज़ाना खुदा ताला सब्ज़ी के ज़रिए हैरत अंगेज़ कारनामे दिखाता है। एक गाफिल आँख वाला तो देखता भी नहीं कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, लेकिन वो लोग जो अल्लाह ताला की सिफ़ात पर गौर करते रहते हैं रात और दिन को, वो हैरत में डूब जाते हैं कि अल्लाह ताला की शान कितनी बुलंद है, कितनी अजीम है। बस हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐसी हालत में तुम गुमगश्ता राह हो, यानी तुम्हें रास्ते का पता ही नहीं, ये भी मुझसे मांगो। मैं हदायत करूँगा तो तुम हदायत पाओगे, अगर मैं हदायत नहीं करूँगा तो तुम्हें कोई हदायत नसीब नहीं होगी। अंधी आंखों से दुनिया को देखते हुए गुजर जाओगे। ऐ मेरे बंदो, तुम सब भूखे हो सिवाय उसके जिसको मैं खाना खिलाऊं। अब इसकी मैंने थोड़ी सी तशरीह की है कि अल्लाह ताला ही है जो हर चीज़ को, इंसान को नहीं बल्कि हर चीज़ को खाना खिलाता है। इतना अजीम शान निज़ाम है खाना खिलाने का कि छोटे से छोटा कीड़ा, छोटे से छोटा मच्छर, ये सब खुदा ताला के बनाए हुए रिज़्क़ पर पल रहे हैं। समंदर की मछलियाँ हों या हवा में उड़ने वाले परिंदे हों, ये सारे उस रिज़्क़ के मोहताज हैं। कई दफ़ा जब मैं झील के किनारे जानवरों को रोटी देने जाया करता था तो सोचा करता था कि ये रोटी तो इनके किसी काम की नहीं, मेरा शौक़ पूरा हो रहा है, वरना अरबहा जानवर हैं जिनको मेरे हाथ की या किसी इंसानी हाथ की रोटी नहीं पहुंचती, उनके लिए खुदा ने इंतज़ाम कर रखा है। उनको हवा में से रोटी मिल जाती है। बस खुदा ताला की रबूबियत का इंतज़ाम लामुतनाही है। फरमाया, मेरे बंदो तुम सब नंगे हो सिवाय उसके जिसको मैं लिबास पहनाऊं। तो लिबास बनने का जो निज़ाम है उस पर भी गौर करके देख लें कि लिबास किस तरह बनता है। वो पौधों से सूत निकलती है, या वो जानवर जो सब्ज़ा खाते हैं उनकी ऊन भी पैदा होती है, गज़ी के उनकी जिल्दें भी लिबास के काम आती हैं। तो आखिरी तान इसी बात पर टूटती है कि अल्लाह अगर लिबास अता ना करे तो हर इंसान नंगा है, किसी को कुछ ओढ़ने के लिए न मिले। और लिबास के मामले में लिबास तक़वा ज़ाले का खैर, जो तक़वा का लिबास है वो सबसे बेहतर लिबास है। फिर फरमाते हैं, मुझसे लिबास मांगो मैं तुम्हें लिबास पहनाऊंगा। ऐ मेरे बंदो, तुम दिन रात गलतियां करो तो भी तुम्हारे गुनाह बख्श सकता हूँ। इस इरादे से गलतियां करना मुराद नहीं कि हम गलतियां करते चले जाएं और अल्लाह ताला बख्शता चला जाए, बल्कि बिला इरादा भी बेइंतहा गलतियां इंसान से होती चली जाती हैं और उसको शऊर भी नहीं होता कि मैं गलती कर रहा हूँ। इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है तुम गलतियां दिन रात भी करते चले जाओ लाशऊरी की हालत में, गफलत की हालत में, लेकिन मैं ताकत रखता हूँ कि उन सब गलतियों को बख्श दूँ। बस मुझसे ही बख्शिश मांगो मैं तुम्हें बख्श दूंगा। ऐ मेरे बंदो, तुम मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते कि नुकसान पहुंचाने का इरादा ही करो, और ना ही तुम मुझे नफ़ा पहुंचा सकते हो कि नफ़ा पहुंचाने की कोशिश ही करो। ऐ मेरे बंदो, अगर तुम्हारे सब अगले और पिछले जिन्नो इन सब के सब अव्वल दर्जे के मुत्तकी और परहेजगार बन जाएं और उस शख्स की तरह बन जाएं जो तुम में से सबसे ज़्यादा तक़वा रखता है, यानी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो तुम्हारा ऐसा हो जाना भी मेरी बादशाहत में एक ज़र्रा भी इजाफा नहीं कर सकता। यानी मोहसिन अल्लाह है
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں میں سے آپ کے اللہ کے شاہکار ہیں، لیکن آپ محسن خدا کے نہیں ہیں، اللہ ہی محسن ہے۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے سب اگلے اور پچھلے جن و انس تم میں سے جو سب سے زیادہ بدکار ہے اس کے قلب بد کی طرح ہو جائیں تو بھی میری بادشاہت میں کسی چیز کی کمی نہیں کر سکتے۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے سب اگلے اور پچھلے جن و انس ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں اور مجھ سے حاجت مانگیں اور میں ہر ایک انسان کی حاجات پوری کر دوں تو بھی میری خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی سمندر میں سوئی ڈال کر اس کو باہر نکالنے سے اس کے ناکے پر جو پانی کی بوند، ذرا چھوٹی سی بوند لگی ہوتی ہے، وہ سمندر میں جتنے کمی کر سکتی ہے، اب میں تم سب کی ساری مرادیں پوری کر دوں تب بھی وہ میری رحمت میں سے اتنی سی کمی بھی نہیں کر سکے۔ یعنی میرا عطا کرنا میرے خزانوں میں اتنی سی کمی بھی نہیں کر سکے گا۔ اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں جن کا میں نے حساب کیا ہے، میں تم کو ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا۔ بس جس شخص کا اچھا نتیجہ نکلے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور جو شخص اس کے علاوہ کوئی اور چیز پائے یعنی ناکامی کا منہ دیکھے تو وہ اپنی ہی ذات کو ملامت کرے۔ مسلم کتاب البر والصلہ باب تحریم الظلم۔ ایک روایت سنن نبی داؤد میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں رحمان ہوں اور یہ رحم ہے، میں نے اس کا نام اپنے نام رحمان سے مشتق کیا ہے۔ یعنی الرحم سے مراد یہاں رحم مادر ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں رحمان ہوں اور میں نے رحم مادر کو بھی اپنے لفظ رحمان سے مشتق کیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنی رحمانیت کے ذریعے ہر اس چیز کو پیدا کیا جو مانگنے کے لیے نہیں نکلی تھی کہ مجھے پیدا کرو، اسی طرح ماں بچے کو جانتی ہے، لیکن بچہ ماں سے مانگنے کے لیے تو کوئی قابل ہی نہیں ہوتا کہ مجھے جنو۔ مائیں بیچارے جن کے بچے نہ ہوں وہ در در کے دھکے کھاتی ہیں، حکیموں ڈاکٹروں کے پاس جاتی ہیں علاج کے لیے، وہ مانگتی ہیں کہ بچہ مجھے ملے، اور وہ بھی اللہ کی رحمت ہو تو ملتا ہے، ورنہ جتنا مرضی زور لگا لیں نہیں مل سکتا۔ ٹیسٹ ٹیوب کی بھی کوششیں کر چکی ہیں عورتیں، جب خدا نے نہ دینا ہو تو ٹیسٹ ٹیوب کی ہر کوشش ناکام ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ میں رحم مادر جو ہے میں نے اپنے لفظ رحمان سے مشتق کیا ہے۔ میں بھی بن مانگے دینے والا ہوں اور ماں بھی بن مانگے ہوئے اپنا بچہ دیتی ہے، یعنی بچہ اس سے اپنی پیدائش نہیں مانگتا بلکہ وہ اس کی پیدائش اپنے خدا سے اور ڈاکٹروں اور حکیموں سے مانگتی ہے۔ اس لیے جو صلہ رحمی کرے گا اس کو میں اپنے ساتھ ملا لوں گا، جس نے صلہ رحمی نہ کی اس نے مجھ سے رحمانیت کا تعلق کاٹ لیا۔ تو اب یہ دیکھیں ہمارے ہاں آئے دن جو شکایتیں آتی ہیں ان میں صلہ رحمی کے خلاف اکثر شکایتیں ہیں۔ رشتہ داروں کی بات نہیں مانتے، جو رحمی رشتے ہیں ان کو کاٹ دیتے ہیں، بھائی بہنوں پر ظلم کرتے ہیں، بھائی بھائیوں پر ظلم کرتے ہیں، جس کا داؤ لگے وہ سب کچھ چھیننے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ تو ان کو پھر رحمان خدا سے کیا ملے گا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ایک ایک چیز ہم پر ظاہر فرما دی ہے، اس کے عواقب بیان کر دیے ہیں کہ دیکھو صلہ رحمی نہیں کرو گے تو پھر رحمان سے تمہارا تعلق کٹ چکا ہے، پھر تم پر اللہ تعالیٰ کوئی رحم نہیں کرے گا۔ تو کتنا بد نصیب ہے جو دنیا کے عارضی فائدوں کی خاطر اپنے رحمان خدا سے ہمیشہ کے لیے اپنا تعلق کاٹ لیتا ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا